عجیب عجیب اللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ہے یہ. اب موت کا خوف کہاں؟ حدیث پاک اس کی تشریح کہ خواب دیکھ رہا ہے، اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی خواب سے اٹھتا ہے تو پسینے پسینے. اور بھی ایسے حالات آتے ہیں جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں. مفہوم الٹے ہاتھ کی طرف کعبہ شریف دیکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو کر کے کروڑ بدل کے سو جائیں. کسی کو نہ بتائیں، شیخ کو بھی نہ بتائیں. ڈر والا خواب کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، سب باتیں نا حدیث پاک میں. اب کبھی اتنا لمبا چوڑا میسج آ رہا ہے، یقین کرنا ای میل، پھر یہ ہوا خواب میں، پھر یہ ہوا، پھر اژدہے نے ڈس دیا. تو آپ ای میل کس طرح کر رہے ہیں جب اژدہے نے ڈس دیا؟ تو ہمیں بھی خواب آتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آدمی اگر یہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں. تسبیح فاطمہ بھی سنت ہے. ایک بار آیت الکرسی پڑھنا سنت ہے. اور تینوں کل ایک بار پڑھ کر 3 بار جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے پھیر لیتے تھے. پھر اللہ سے دعا. اس سے پہلے یا بعد میں بیوی سے بات کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، مہربانی کر کے سمجھ لیں منع نہیں ہے. پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ معاف فرما دے، میری شکل نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر آ سکوں، مجھے فجر کی نماز جماعت سے تکبیر اولیٰ سے محروم نہ فرما. اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کر کے سو جائے. ہنسنا بولنا منع نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق الواجبہ پر عمل دیا، ماں باپ کے پاس گئے، حق ادا کیا. ایک نظر ماں باپ کو دیکھنے سے حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے، حدیث پاک ہے. اور اس پر کچھ لوگ عمل نہیں کرتے. کچھ لوگ تھکے ہوئے ہیں. حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جاؤ جا کر ماں باپ کو دیکھو، مجھے حج مقبول نفلی ثواب مل گیا، تھکا ہوا ہوں، اجازت دیں گے. کتنی دعائیں. ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم سے آپ پوچھ لو. بابا تو بھی 2 سال پہلے ہی اللہ کے پاس گئے. روزانہ بابا کے پاس بیٹھتے نہیں، چین نہیں آتا تھا. ہمارے دل سے پوچھو آپ. مجھے اجازت تھی بیان کی وجہ سے دیر سے آنے سے، یا دوسری جگہ بیان کے لیے گیا 12 بجے، لیکن بابا کے پاس پہلے لائٹ جلی ہوئی ہے. گئے بھائی بابا کی مالش کر رہے ہیں. بابا آپ کو ایک نظر دیکھ لیا، اب میں جاتا ہوں. کیوں؟ آپ آرام فرمائیں گے. رونا آتا ہے نا. تو میں اب جا کر اپنے چلا جاؤں گا پورشن میں. چلو گھر والوں کو کھانا یہیں لگا ہے، میں تمہیں دیکھوں. اب میں کھانا کھا رہا ہوں، بابا خوش ہو رہے ہیں. اب بابا کے پورشن میں جاتے تو سناٹا ہوتا ہے. قدر نہیں کی. بیوی بھی ایسی نہیں چاہیے کہ سرتاج ماں باپ کو دیکھا ہے کہ بہت تھکا ہوا ہوں، ارے میں ہی نہیں ملی شام سے، چلیں دونوں ساتھ چلتے ہیں. کیا دعائیں عرش تک جائیں گی. لیکن آج یہ موبائل اور یہ فیس بک، یوٹیوب. آج بھی ایک صاحب آئے تھے، بڑی پوسٹ کی کسی ادارے کی. بس کیا عرض کروں، رو رہے تھے 24 گھنٹے فلاں جو ہے موبائل. نامحرم سے بھی بات کر رہے ہیں. کیا کریں؟ خود کیوں شروع کی یہ باتیں؟ خود کیوں شروع کی؟ آپ کس نے دیا ان کو موبائل؟ مہنگا موبائل، کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان چیزوں نے یہ چیز نعمتیں بھلا دیں. اب جب میرے ساتھ کئی بار ہوا، اٹھا ہوں تو لرز رہا ہوں، کیا ہوا خواب میں، پسینے پسینے جسم. پھر خیال ہے تو خواب تھا. جب ہی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اچھا ٹھیک ہے. بادشاہ ایک تو اس کو نیند نہیں آتی، بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، اس کے بعد روٹیاں اتنی کھا نہیں سکتا، بھوک بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں. وہ ٹھاٹ سے سو رہا ہے. نواب صاحب تھے اسلام آباد میں، بڑے رئیس، نیند نہیں آتی تھی. ان کے پاس 3 4 ملازم تھے، حسان اور لطیف، پتہ نہیں کیا کیا. ایک دن بیٹھے تھے ایسے اپنی بیٹھک میں، سامنے دیکھا فٹ پاتھ پر ایک مزدور نے لکڑی کا گٹھر نیچے پھینکا، اس میں سے 2 روٹی نکالی اتنی بڑی بڑی، لوٹے سے پانی بھر کے لایا، پیاز کھا کر لیٹ گیا. خرانٹے کی رسید وہاں آ رہی تھی. خرانٹے کی رسید ہوتی ہے نا نیند کی. نواب صاحب نے اٹھوا لیا.
بھائی کتنی دولت چاہیے؟ یہ مجھے نیند دے دو. ابھی وہ موقع نہیں ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بادشاہ روٹی اور بھوک اور اس کے لیے تڑپ رہا ہے. ایک بادشاہ تھا اور فقیر سے بدتمیزی کر رہا تھا. اور فقیر کیا بولے گا، بادشاہ صاحب ذرا کبھی دعوت تو کھاؤ، تمہارے چاچا نے بھی دادا نے بھی ایسی دعوت کبھی نہیں کھائی ہوگی. بادشاہ کو تھوڑا لرزہ طاری ہوا. کہا کتنے بجے آپ کھانا کھاتے ہیں؟ کہا یوا بجے. 1 بجے. کہا ٹھیک ہے. کہا 1 بج گیا، کہا نماز نہیں پڑھیں گے؟ کہ آپ کو بادشاہت کس نے دی ہے؟ نماز. اس کو تو بھوک لگے نہ لگے 1 بجے کھانا کھانا ہے، حالانکہ بھوک کے بعد کھانا کھانا اس کا مزہ اور ہے. کہ تلاوت بھی تو کچھ کر لینا، آج کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو قرآن پاک تو پڑھنا آتا نہیں، میں پڑھاتا ہوں آپ کو. اور جناب 3:30 بجا دیا. کبھی بھائی اب تو میں مر رہا ہوں بھوک سے، کھانا تو لا. ہری مرچ، دھنیا اینڈ پودینا، گرم گرم چپاتی، مکھن، یہ لے آئے. تو ٹوٹ پڑا ظالم اس پر. کبھی کیا ہے، کبھی زندگی میں نہیں گیا. کہ تمہاری قسمت میں ہی نہیں ہے بھائی یہ خوشیاں جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت بلخ فدا کی اللہ پر. تفسیر روح المانی سب سے بڑی تفسیر میں ان کا نام آیا ہے. مشکات شریف کی شرح 11 جلدوں میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا ہے. اس میں نام آیا ہے. ایک مولانا نے کہا کہ دعا کریں مجھے دولت مل جائے، رونے لگے. کہا میں تو سلطنت لٹا کر ہی اللہ نے بھیک عطا فرمائی اپنی محبت کی، اور آپ کو ملی بھی ہے، آپ کو دولت کی پڑی ہوئی ہے. اب یہ بادشاہ سلامت کو نیند نہیں آ رہی، لیکن آخر سو گیا. جیسے حضرت نے فرمایا، میں تو بڑے حضرت کی شیخ العرب اللہ جب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کس، یہی اس کا مفہوم ہے، اذیت میں دیکھ رہا ہے. اس کے قید خانے میں ایک قیدی ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا ہے. روک کر دکھاؤ ہے جی اوکے تو سلطنت غائب. بھائی یہ باتیں کیا عجیب باتیں اللہ دل میں اتار دیں. کورونا کورونا کورونا، اتنا ڈر کہ اللہ کا ہی ڈر نہیں ہے، گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنی آخرت آباد کرتا ہے نا، وہ مولا سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. وہ آیتیں دونوں جو ہے نا مجھے تفسیر کے ساتھ لکھ کر دیجیے. ایک جو آج مغرب میں پڑھی تھی بشارتیں اور لحم البشرا، اور ایک ساتھ بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا. جب وقت آئے گا تو یستقدم ہونے والا نہیں. غور سے سنیں گے مزہ آئے گا. آپ کہیں گے جلدی سے ٹیپ کر کے پورے خاندان میں بھجوائیں. ایک موت کا وقت مقرر ہے قرآن پاک حدیث پاک سے، ایک ساتھ ایک لمحہ اوپر نہیں نیچے نہیں. آپ بھی سننا مزہ آئے گا، آگے پھیلانا. یہ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے نا، شریعت سنت پہ چلنے والا، یہ محبوب سے ملنے کے لیے تیار ہوتا ہے. حضرت ابراہیم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آتے تھے کہ آپ اللہ نے بھیجا، آپ اجازت دیں تو آپ کو لے چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ گاڑے دوست، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ حکم کریں کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے میرا سلام عرض کریں اور میری طرف سے عرض کریں میں تو خلیل اللہ ہوں، آپ کا گاڑا دوست ہوں. کبھی دوست کی جان لیتا ہے؟ دوستی جان لیتا ہے؟ چلے گا یہ الصفیہ کلپ بھجوانا ہے، یہ کاشف لکھ لیں ابھی میرے سامنے، الصفیہ بھجوانا ہے. ڈاکٹر ریاض کو وہ پھر آگے بھیج دیں گے. حضرت جبریل علیہ السلام واپس آئے کہ اللہ نے آپ کو سلام فرمایا، اور فرمایا کہ کوئی دوست سے جدا رہ سکتا ہے؟ ہنسنے لگے. فرمایا چلو خرم اور روز کزنی کے منزلے ویراں بروم، راحت جان طلبم اس پیے جانا بے روم. کیا مبارک گھڑی ہے بھائی کہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، چاہے کتنا بھی زندہ رہیں جانا تو اوپر ہی ہے. دیر سویر کا وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. کتنی بھی ساری دنیا کی میڈیسن لے لیں، سارے ویکسین ادھر بھی لگوا لیں ادھر بھی لگوا لیں، سلنڈر بھی ساتھ لے چلیں. میرے اپنا بھائی سگا عید کی رات، چھوٹا بھائی، اچانک تفصیل کا موقع ان چیزوں میں نہیں ہوتا، عید کی رات بھاگے پی آر ایف ہاسپٹل. آکسیجن کی ضرورت ہے، آکسیجن نہیں رہا، ہٹا رہا ہے. ڈاکٹر ندیم عثمانی، حضرت محمد صاحب دامت برکاتہم کے داماد، حضرت کے خلیفہ، میں کھڑا ہوں، حافظ ڈاکٹر شفقت کھڑے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو تو آکسیجن چاہیے نا. پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا فیروز بھائی اللہ سے راضی رہیں. مفتی عبد المنان صاحب دارالعلوم کولمبیا کے نائب مفتی نے فرمایا فیروز بھائی کیا تعزیت کریں، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، عیدی کے لیے آسمان پر چلے گئے. ایسی لیلۃ الجائزہ کی رات، رمضان پورے گزر رہا،
عید کی رات سے پہلے چھوٹے بھائی ضمیر سے کہا کہ دونوں بھائی کرسی ساتھ میں رکھیں گے عید کے دن، اور شرعی داڑھی بال سنت کے مطابق، مجھے بھی رات کو ہی صاف کی تھی، اول نمبر جو اول نمبر رکھتے تھے، سفید کپڑے تیار کے صبح پہن کر جاؤں گا تو اللہ کے پاس چلے گئے. غور سے سننا، آنکھیں ایسی، وہ آنکھیں میں نہیں بھول سکتا بابا کی اور جو حافظ یہ ارکم کی میں نہیں بھولتا، اس کی ہمارے فاروق بھائی کی، ابھی میرے سامنے آنکھیں چمک رہی تھی، ابھی میرے سامنے کچھ بھی نہیں. خدا کی قسم میں سوچ نہیں سکتا میں الفاظ کیسے ادا کروں گا. فیروز بھائی سب ختم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچانک فاروق بھائی نے جسم ایسے ہلا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ فیروز بھائی آخری سانس ہے، آخری سانس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اکیلے ہیں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئے، کہ میرا بھائی اسرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ ہے، اللہ نے بھیجا، آپ حکم فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، اشارہ کہ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے مشتاق ہے. فرمایا پھر چلو بلاؤ اپنے بھائی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متا القا احبابی، میں اپنے احباب سے کب ملوں گا؟ بھائی آواز گونج رہی ہے، اگر معلوم ہو تو ٹھیک ورنہ رہنے دیں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا ہم آپ کے احباب ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہوں. صحیح ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے احباب وہ ہوں گے. خدا کی قسم حضرت فرماتے تھے، رونا روتے بھی تھے، فرماتے تھے جان دے دیں عقیدہ نہیں ہوتا. میرے احباب وہ ہیں جو میرے بعد آئے ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. ارے مشتاق ہم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشتاق ہوں. اور کرتوت کیسے ہیں؟ اب بیان کر کے سمجھتے ہمارا جیسا کوئی بھی نہیں، نعوذ باللہ. کوئی بھی عبادت کر لیا اس میں بیان میں، اس لیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سنتا ہی جاتا ہے، کئی ملکوں میں، کئی شہروں میں، گاؤں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے مشتاق ہیں. یہ مفتی صاحب کھڑے ہیں اور مفتی صاحب علماء بیٹھے ہیں. پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، سب کے لیے، قیامت تک کی امت کے لیے روئے نہیں روئے ساری رات؟ اور ہم ساری رات فیس بک، یوٹیوب، گندی فلمیں، بدماشیاں. ارے ساری رات تو دور کی بات ہے، 1 گھنٹہ قرآن پاک تہجد میں درود شریف اور دعائیں مانگی ہیں. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہر لمحہ کیا کروڑوں خربوں درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. 1 گھنٹہ تو میں ان پر درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے شیخ سے پوچھ کر بھائی. اور ہماری راتیں کیسی ہیں؟ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا پیارا ہے کھل کر بیٹھنا، جس طرح یہ بیٹھنے، پیچھے والے چھپیں گے نہیں، آلتی پالتی مار کر، جیسے بیٹھے نا آلتی پالتی مار کر. شاباش. یہ بات میرے دل میں اتر جائے نا، سارے بیماریوں کا خوف ختم ہو جائے گا، کورونا بھی ادھر چلا جائے گا. ایک خوف مل جائے اللہ کا. جو گناہ ہوتا ہے نا، اللہ کا خوف نہیں ہے. جب اتنا خوف ہے کورونا کو تو آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ آرام سے کیوں نہیں بچتے؟ بہنوں کو، ماں کو وراثت کیوں نہیں دیتے؟ یتیموں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ابھی مولوی فرحان کا درس قرآن ہوا ہے، دل لرزا دیا. ظالم محبت میں کہتے ہیں میں حضرت کا غلام بیٹا، کل اتوار کو یتیموں کے بارے میں ہونٹ ناک سے لگا ہوا ہوگا، نیچے والا لٹکا ہوا ہوگا. اے جبریل یہ کون؟ شب معراج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا مال کھا دیتے. کتنا ظلم! کل پہلی دفعہ سنی بات ہے، کتنا ان پر ظلم. ان کے مال کو کس طرح استعمال کرنا، اس کے لیے کیا قرآن پاک احادیث کے باتیں ہیں. کس طرح ان کے مال کو لوٹتے ہیں، کس طرح یتیم تو بالغ ہونے سے پہلے کی بات ہے. 10-12 سال کا بچہ خط لکھ رہا ہے کہ میرے بابا کے اتنے پیسے ہیں چاچو کے پاس، مجھے ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنے بچے کے کھانے اور کپڑے اور گفٹ کا خیال رکھتے ہیں، کھلونوں کا، اور مجھے گالیاں دیتے ہیں. نوکروں کی طرح رکھا ہوا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھا رہے. کیا کیا باتیں بتائیں، دل زخمی ہے بھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں. حالانکہ ارادے سے کیا ہوتا ہے، میرا ارادہ تھا آخر میں اور لوگ بھی کچھ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ پہنچائیں گے. فرمایا کہ وہ فرشتے ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں. فرشتے اس نیک آدمی کو خوشخبریاں، جنت کے باغات اور ایسی خوبصورت چہرے میں آتے ہیں.
وہ خوش ہوتا ہے کہ آخری وقت آ گیا. کافر اس کے سامنے عذاب اور یہ سب رکھے جاتے ہیں. واہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک پرندے کو کسی پنجڑے میں گلستان باغ میں، ایوب صاحب سونے کا وقت نہیں ہے، ایک پرندے کو پنجڑے میں لا کر باغ میں رکھ دو. اب جو پھول اور یہ سب چیزیں دیکھے گا، اپنے ساتھی جو ہے وہ مست ہو رہے ہیں، تو اس کا دل پھڑپڑائے گا نہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ پھڑپڑائے گا ان سے جا کر ملوں یا نہیں؟ اور ایک پنجڑے دوسرا رکھا ہے دور، اور اس کے چاروں طرف بلیاں گھوم رہی ہیں، یہ نکلے گا؟ نکلے گا بھائی؟ تڑپ کوئی کچھ کہے گا؟ نہیں. یہ حال کافر اور مسلمان کا ہے کہ اس وقت روح ابھی نکلی نہیں ہے، اللہ انعامات دے رہے ہیں تو اللہ کا عاشق کہتا ہے خرم روز کزیں کی منزل ویرا و رو. اور تفسیر میں لکھا ہے، نام یاد نہیں تفسیر کا، کہ اللہ کے عاشق کی جب روح نکلتی ہے نا تو یہ آواز سنائی دیتی ہے اسے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ چل. مفہوم اس طرح کہ تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی. کس کی رضا پہلے ہونی چاہیے؟ اللہ کی، یہاں بندے کی. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، چھوڑو فیشن لیکن وغیرہ بدماشیوں کو، ہم بھی گناہ چھوڑیں. مارو گولی سے اسمارٹ فون کو، نامحرم سے باتیں اور ناول اور اپنی زندگی تباہ کرنا. اے اطمینان والے پانے والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ آ، کہ تمہیں داڑھی پر ستاتے تھے، حرام چھوڑنے پر، تمہیں برقعے پر، غیر شرعی تقریبات اس پر تمہیں تکلیف دیتے تھے. مفہوم عرض کر رہا ہوں حضرت کی لطائف کا. اب ایسا نہیں کہ آپ ڈر جاؤ کہ آگے کیا ہے، آگے تو مسئلہ خطرناک ہونا ہو، تو اب نہیں ہے کچھ امتحان ختم ہو گیا. بندے کی خوشی کو مقدم کر دیا، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب سے تجھ سے راضی. جس سے اللہ راضی ہوں گے اس کا کیا معاملہ ہوگا. بچہ ہے لڈو دے رہا ہے، پڑوسی کہتا ہے بچہ کہ مجھے لڈو دے دو، کہ آپ کو کیوں دوں بھائی؟ بیٹا کہتا ہے ابا میرا کلاس فیلو ہے، اچھا اچھا لے لو. اللہ مجھے اللہ والا بنائے، صدقے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے محروم نہ فرمائے. جب ہم اللہ والے بنیں گے، اور جو اللہ والے ہیں اللہ مجھے بھی بنائے، جب اللہ ان کو کوئی نعمت دیتے ہیں نا تو ان کے ساتھ رہنا، اصلاح کرانا، مجلس میں آنا، اصلاح چلو کبھی دیر بھی ہو گئی، اللہ ان کو بھی عطا فرما دینا. بچے کو ابا لڈو دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ کہا بیٹا تو نے مجھے خوش کیا ہے اس لیے تجھے خوش کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بندے کو تو نے مجھے خوش کیا ہے اس زندگی کے اندر، جبکہ تمہاری عمر کے تمہاری جیسے دوسرے گٹر لائن میں گھسے ہوئے تھے. تو عورتیں ناچتی تھیں، جسم بیچتی تھیں، جاب کرتی تھیں، لٹکی بھی ہوتی تھیں، شادیاں نہیں کر رہی 40 سال تک، پیسوں کے چکر میں اپنی زندگی گندے کپڑے پہن کر مردوں کو الو بنانا اور خود بھی ذلیل ہونا. کیا بات ہے. اب سنیں آپ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ وقت ہوتا ہے نا اللہ سے ملنے کا، تو نیک لوگوں کو جب یہ جنت اور یہ سب چیزیں دکھائی جائے گی تو اس کو روح جو ہے بے چین ہوگی کہ ان کے ساتھ کب ملوں گا میں. کیسا ماشاءاللہ ہے. اور کافر، اس کے لیے تو ایسے دردناک عذاب ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بعض سادے لوگ کافروں کے عذاب کو مسلمان کے کھاتے نعوذ باللہ ڈال دیتے ہیں اور بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، مایوس کر کے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض کر دیا. اگر تم نے توبہ نہ کی، خاتمہ اگر خدا نہ خواستہ ایمان پر نہ ہوا، اللہ میری ہر مومن کی پھر بار بار کہتا ہوں کہ اگر خاتمہ نہ ہوا خدا نہ خواستہ تو اس وقت تو وہ بھی خطرہ ہے. پھر تو اس وقت تو وہ بھی مرنے کا وقت ہے. وہ تو وہ اگرچہ دوسری بات ہے کہ وایا دوزخ جنت میں جائیں گے، لیکن یہ تو بات ہی ختم ہے نا.